اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کیسے آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، میں ہوں اردو ٹیچر فضل سبحان، اور آج ہم جماعت ہفتم مضمون اردو کے عنوان دنیا کی حقیقت کے لاسٹ لیکچر کو پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم نے اس زیرک اور زاہد اور اس کے پاس جو مہمان آیا تھا ان کا سبق پڑھا تھا۔ اس میں جب وہ مہمان زاہد کے پاس بیٹھا تھا اور وہ بار بار ان کی ہر بات پر ان کو ہاتھ جو ہے وہ مارتا تھا، ہاتھ پر ہاتھ مارتا تھا، تو وہ مہمان جو تھا وہ غصے میں آ گیا۔ انہوں نے ان کو بولا کہ کیا تم میری ہنسی اڑا رہی ہے؟ تو وہ اس سے جو مہمان ناراض ہو گیا اور پھر ان سے میزبان سے پوچھا کہ ایسا یہ جو تمہارا جو حرکت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تم مہمان سے مذاق کرتے ہو اور ان کی ہنسی اڑاتے ہو۔ تو اس نے پھر زاہد نے ان مہمان کے سامنے زاہد بہت شرمندہ ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ حالانکہ ایسا نہیں ہے، خدا نہ کرے کہ ہم اپنے عزیز مہمانوں کا مذاق اڑاؤں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ حقیقت کی بات یہ ہے کہ میں گفتگو کے دوران بار بار ہاتھ پر ہاتھ اس لیے مارتا ہوں، دراصل جو ہمارا جو گھر ہے اس میں بہت سی چوہوں کی موجودگی ہے، یعنی جس وجہ سے میں بار بار ہاتھ پر ہاتھ مارتا ہوں یا ہنستا ہوں تو اس کی وجہ چوہوں کی موجودگی ہے، یعنی میں بار بار تالیاں اس لیے بجاتا ہوں، لیکن یہ کم بخت کسی طرح جان نہیں چھوڑتے، تو اس لیے میں بار بار ہاتھ پر ہاتھ مارتا ہوں۔ تو پھر آخر میں یہ جب مہمان کو ان باتوں کا پتہ چلتا ہے ان چوہوں کے بارے میں، تو مہمان کہتا ہے میزبان کو یعنی زاہد کو کہ جاؤ اور ایک کدال لے آؤ تاکہ ہم اس کے بل کو کودیں اور اس کو کسی نہ کسی طریقے سے بھگا دے، اور اس نے جو مال جمع کیا ہے، جو اپنے لیے جو خوراک جمع کیا ہے، اس کو نکالیں گے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم یہاں سے پڑھیں گے۔ ابھی مہمان کو کدال لایا ہے، ابھی وہ کدال کے ذریعے سے اس کے بل کو کودیں گے اور بعد میں اس کے جو بھی انہوں نے جمع کیا ہے زیرک نامی چوہے نے، اس کو نکالیں گے اور آگے دیکھیں گے کہ کیا ہوگا۔ تو بچوں، یہ تھا کل والے لیکچر کا خلاصہ۔ آج ہم جو پڑھیں گے اس میں ساتھ ہی ساتھ پتہ چلے گا۔ تو بچوں، زیادہ ٹائم نہ ویسٹ کرتے ہوئے اپنی ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، اور پہلے میں ریڈنگ کروں گا، بعد میں ریڈنگ کے بعد میں لفظ بلفظ ایکسپلینیشن کروں گا۔ تو بچے ریڈنگ کو دیکھیں۔ کدال ملتے ہیں مہمان نے چوہے کے بل کو کودنا شروع کیا، یہاں تک کہ بل کا آخری حصہ نظر آنے لگا، جہاں خوراک کا ایک بڑا ذخیرہ اسے دکھائی دیا۔ زاہد نے اس قدر خوراک دیکھی تو بولا، اے عزیز، تم نے سچ کہا تھا کہ جرت اور چالاکی سب مال و دولت سے ہیں۔ واقعی مال و دولت پاس ہو تو قوت بھی زیادہ آ جاتی ہے۔ زاہد نے دل میں سوچا، واقعی مہمان بہت سمجھدار اور عاقل ہیں، میرے پاس بھی تو 1000 دینار ہے جس کی وجہ سے مجھے خوشی و اطمینان حاصل ہے۔ مہمان نے وہ تمام خوراک کا ذخیرہ وہاں سے نکال لیا۔ میں دور کھڑا اپنی بربادی کا منظر دیکھ رہا تھا اور خود کو بہت کمزور محسوس کر رہا تھا۔ میرے دل میں جرت کی جگہ کمزوری در آئی تھی، بس اسی وجہ سے میں نے اس جگہ کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ میرے اس فیصلے پر وہ چوہے جو میری دوستی کا دم بھرتے تھے اور میرے بچے کچے پر گزارا کرتے تھے، مجھ سے روٹھ گئے۔ اب ان کی نظروں میں میری کوئی عزت نہیں رہی تھی، ان کی دوستی اور محبت یکدم ختم ہو گئی، اور وہ جو کچھ دیر پہلے میرے اشاروں پر ناچتے تھے اب سرکشی پر اتر آئے۔ وہ میرے احسان مند تھے اور ہر وقت میری طرف سے انعام و اکرام کے منتظر رہتے تھے، اب مجھے دیکھنے کے بھی روادار نہ تھے۔ جوں ہی میں ان سے بات کرنا چاہتا، وہ منہ دوسری طرف پھیر لیتے۔ ان کی اس حرکت سے میری رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی۔ میرا دل بجھ گیا۔ چند روز جیسے تیسے گزرے۔ بل نہ ہونے کی وجہ سے میں بھٹکتا پھرتا رہا۔
اب چوہے میری اطاعت کرتے نہ میرے ساتھ رہنے کو تیار تھے، بلکہ الٹا مجھے بزدل، نکما اور بے وقوف کہتے تھے۔ پھر ایک روز میں نے دیکھا کہ وہ سب کے سب میرے دشمنوں سے جا ملے اور مجھے ہراساں کرنے لگے۔ مثل مشہور ہے کہ جس کے پاس زر نہیں تو اس کے پاس زور بھی نہیں اور اس کا کوئی دوست نہیں۔ اب مجھے دنیا کی حقیقت سمجھ میں آئی کہ دوست وہ ہوتا ہے جو ساتھ نبھائے اور برے وقت میں سر پر بٹھائے۔ سچی خوشی اسے ہی حاصل ہوتی ہے جس کے دل میں لالچ نہ ہو۔ میں نے لالچ کو خیر آباد کہا اور قناعت کا راستہ اختیار کیا اور زاہد کا گھر چھوڑ کر اس درخت کے نیچے ٹھکانہ بنا لیا جس کی ٹہنیوں میں تمہارا گھونسلہ ہے۔ تم با اخلاق ہو اور مجھے یقین ہے کہ آئندہ ہم دونوں اچھے دوستوں کی طرح زندگی گزاریں گے۔ پیارے بچوں، تم بھی دنیا میں ہوش کے ساتھ زندگی گزارنا، بہت سے دوستوں کے بجائے لیکن ایک دوست بنانا۔ تو بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا ریڈنگ۔ ابھی ہم ایکسپلینیشن کریں گے، ٹھیک ہے بچوں؟ تو ایک ایک لفظ اور جو معنی ہیں وہ لکھیں گے۔ بچوں، ایک بات ہے جو بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ چند بچوں نے اس میں ظرف زمان اور اس میں ظرف مکان کے بارے میں پوچھا ہے۔ تو بچوں، یہ اسم ذات کی اقسام ہے دونوں، اور اسم ذات وہ ہے جو ایک چیز کے بجائے دوسری چیز کو تصور کرے۔ یہ ان کی دو اقسام ہیں اسم ذات کے، اور یہ ایک ہے اسم ظرف زمان، یعنی زمان کے معنی جائے، یعنی وقت کے معنی جائے، جس میں وقت کے معنی پائے جائے، مطلب 4 بجے، 10 بجے، 1 دن، 2 دن، پرسوں، 1 سال، 3 سال، یعنی جو وقت ہمیں وقت کو شو کرے، ہمیں وقت کو ظاہر کرے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا جو ہے ہمیں جگہ کو، یعنی جہاں پر، یعنی میں کلاس لے رہا ہوں کہاں پر؟ اسکول پر، ٹھیک ہے؟ کب لے رہا ہوں؟ صبح 10 بجے، 8 بجے لے رہا ہوں۔ تو یہ جو وقت، یہ زمان ہے، اور جہاں پر یہ جو جگہ ہے، جس جگہ کو وہ ہمیں بتا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے ظرف مکان، یعنی زمان میں ہم ٹائم کو، اور مکان میں ہم جگہ کو۔ تو یہ اس کے حوالے سے تھوڑا سا لیکچر تھا۔ تو پھر بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ یہ ایک اسٹوڈنٹ نے کویسچن کیا تھا، تو انشاءاللہ ساتھ ہی ساتھ ہم گرامر کو بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بیسک گرامر میں نے شروع کیا ہے، آپ لوگوں کو ایک لیکچر لے چکا ہوں، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بھی ہم آگے جائیں گے، تو اس میں ہم ڈیٹیل سے انشاءاللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ سبق: کدال ملتے ہیں مہمان نے چوہے کے بل کو کودنا شروع کیا، یہاں تک کہ بل کا آخری حصہ نظر آنے لگا۔ تو بچوں، میں نے کل کہا تھا کہ انہوں نے جو مہمان تھا، انہوں نے کدال لانے کو کہا، تو انہوں نے زاہد نے کدال لایا ہے، ابھی کودنا شروع کیا، حتیٰ کہ زیرک کا جو ٹکانہ تھا وہ نظر آنے لگا، جہاں خوراک کا ایک بڑا ذخیرہ اسے دکھائی دیا، ٹھیک ہے؟ زاہد نے اس قدر خوراک دیکھی تو بولا، اے عزیز، تم نے سچ کہا تھا کہ جرات اور چالاکی سب مال و دولت سے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہے تو جب زاہد نے مہمان کو کہا کہ ان میں ایک چوہا ہے اور وہ بہت چالاک ہیں اور بہت دلیر ہے، بہت نڈر ہیں، بہت بے خوف ہیں، تو مہمان نے ایک بات بولی، اگر یاد ہے آپ لوگوں کو، انہوں نے ایک بات بولا، انہوں نے بولا کہ مال و دولت جو ہے نا، وہ ہر کسی کے اندر جرات اور بہادری پیدا کرتا ہے، یعنی مال دولت سے چالاکی اور بہادری پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر انہوں نے وہی اس کی جو پرانی والی بات تھی وہ ریپیٹ کر رہا ہے زاہد۔ واقعی مال دولت پاس ہو تو قوت بھی زیادہ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ زاہد نے دل میں سوچا، واقعی مہمان بہت سمجھدار اور عاقل ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر قوت کا مطلب ہے طاقت، قوت کا مطلب ہے پیارے بچوں طاقت، اور عاقل کا مطلب ہے عقل مند، ٹھیک ہے؟
جب کسی کے پاس مال دولت زیادہ ہو تو وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس عقل بھی زیادہ ہوتا ہے، یعنی جرت اور بہادری بھی اس کے اندر زیادہ ہوتی ہیں۔ زائد نے دل میں سوچا ہوا کہ مہمان بہت سمجھدار اور عاقل ہے، میرے پاس بھی تو 1000 دینار ہے جس کی وجہ سے مجھے خوشی و اطمینان حاصل ہیں، یعنی میں جو اتنا خوش ہوں اور اتنے آرام سے زندگی بسر کر رہا ہوں، تو یہ تو وہ والی بات ہے جو مہمان نے بولی۔ مہمان نے وہ تمام خوراک کا ذخیرہ وہاں سے نکال لیا، میں دور کھڑا اپنی بربادی کا منظر دیکھ رہا تھا۔ یہ ابھی کس کی بات ہے؟ میں دور کھڑا اپنی بربادی کا منظر دیکھ رہا تھا، یہ زیرک، ٹھیک ہے۔ زیرک یہاں پر بلبل کو کہتا ہے کہ مہمان نے جب میرا جو جمع کیا ہوا خوراک تھا، یعنی جو ذخیرہ تھا، اس کو نکال رہا تھا اور میں دور اپنی بربادی کا جو منظر ہے، جو نظارہ ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ابھی ہمارا جو میں نے جو اتنا محنت کیا تھا، یعنی اتنے چیزیں اپنے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے جمع کیے تھے، تو مہمان نے وہ سب نکال لیں اور میں دور اپنے بربادی کا نظارہ دیکھ رہا تھا اور خود کو بہت کمزور محسوس کر رہا تھا، اور خود کو بہت کمزور محسوس کر رہا تھا، یعنی خود پر کوئی میرے بس میں نہیں تھا کہ میں کچھ کرتا۔ میرے دل میں جرت کی جگہ کمزوری در آئی، جرت کی جگہ یعنی بہادری کی جگہ میرے جرت بہادری یعنی بہادری کی جگہ میرے دل میں کمزوری در آئی، در آنا داخل ہونا، در آنا داخل ہونا، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر سے یہاں سے ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ سمجھ میں اچھی طرح آ جائے۔ میں دور کھڑا اپنی بربادی کا منظر دیکھ رہا تھا اور خود کو بہت کمزور محسوس کر رہا تھا، میرے دل میں جرت کی جگہ کمزوری در آئی تھی، یعنی میں اپنے بربادی کا جو میں نے جو جمع کیے تھے اپنے لیے اور بہت محنت سے، تو میں اپنے بربادی کا منظر دیکھ رہا تھا اور دور کھڑا تھا، اور تو پھر کیا ہو گیا؟ پھر میری جو جرت تھی، میرے اندر جو بہادری تھی، اس کے بجائے کمزوری داخل ہو گئی، ختم ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو میرے پاس جو مال دولت تھا وہ ختم ہو گیا۔ بس اسی وجہ سے میں نے اس جگہ کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، بس میں نے کہا کہ ابھی یہاں سے جانا ہے، بس میں نے یہاں چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ میرے اس فیصلے پر وہ چوہے جو میری دوستی کا دم بھرتے تھے، یعنی دم بھرنا دعویٰ کرنا، یعنی میرے محنت کا جو دعویٰ کرتے تھے، دم بھرتے تھے، دعویٰ کرتے تھے، دم بھرنا دعویٰ کرنا، اور میرے بچے کچے پر گزارا کرتے تھے، یعنی میں جو چیزیں جمع کرتے تھے وہ بھی میرے ساتھ کھاتے تھے، تو وہ سب دوست کیا ہو گیا؟ مجھ سے روٹھ گئے۔ وہ سب جو تھے، میرے جو تمام دوست تھے، وہ سب میرے سے الگ ہو گئے، الگ تھلگ ہو گئے۔ اب ان کی نظروں میں میری کوئی عزت نہیں رہی تھی۔ کیوں؟ کہتا ہے کہ جب میرے پاس مال دولت تھا، یہ بلبل کو زیرک اپنا جو قصہ ہے وہ سنا رہا ہے، ان کے ساتھ جو ہوا ہے۔ کہتا ہے کہ میرے پاس جب مال دولت تھا اور جب میں جمع کرتا، وہ ان کا پیٹ پالتا، ان کے لیے میں زائد کے کھانے سے لاتا، تو وہ سب خوش تھے، میرے دوست تھے، میرے ساتھ اچھے تھے۔ لیکن جب سب کچھ ختم ہو گیا اور مہمان نے میرے بل کو بھی کھودا اور اس سے سب کچھ نکال لیا، تو وہ جو میرے سب دوست تھے وہ مجھ سے روٹھ گئے اور ان کی نظروں میں میری کوئی عزت نہیں رہی، یعنی جو پہلے جس طرح میرے ساتھ تھے وہ ابھی اس طرح نہیں ہیں۔ تو بچوں اگر میں بتاؤں نا، تو یہ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھنا کہ یہ نیچر انسان کا بھی ہے، سب کا نہیں ہے، لیکن میں بتاؤں بچوں کہ کچھ لوگ اسی طرح، بہت کچھ نہیں بلکہ زیادہ تر لوگ اسی طرح ہیں کہ جب کسی کے پاس مال دولت ہوتا ہے تو ان کے پاس ہوتا ہے، جب مال دولت چلا جاتا ہے تو وہ لوگ بھی ادھر ادھر چلے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح نہیں کرنا چاہیے، اپنوں سے پیار محبت سے، یعنی یہ جو رشتے ہیں یہ اللہ نے بنائے ہیں، تو رشتوں کو، پیار کو مال دولت سے نہیں بلکہ خونی رشتوں کو جو ہے محبت سے پالنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ایک زیرک ہے، یہ ایک چوہے کی کہانی ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم سوچیں۔
آگے چلتے ہیں. ان کی دوستی اور محبت یکدم ختم ہو گئی اور وہ جو کچھ دیر پہلے میرے اشاروں پر ناچتے تھے اب سرکشی پر اتر آئے. اور جو میرے اشاروں پر ناچ، یعنی مطلب اس کا یہ اشاروں پر ناچنا مطلب یہ ہے کہ میرے ہر حکم کو مانتے تھے. اب کیا ہے، اب سرکشی پر اتر آئے ہیں. اب میرے ہر حکم کو وہ ڈانٹتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، نہیں مانتے. وہ میرے احسان مند تھے اور ہر وقت میری طرف سے انعام و اکرام کے منتظر تھے. وہ جو ہر وقت یعنی میں جو لاتا تھا وہ آرام سے کھاتا تھا اور انتظار کر رہا تھا. ٹھیک ہے، منتظر کا مطلب ہے انتظار. انتظار کرنے والا. گاٹ اٹ. اور اکرام کا مطلب ہے عزت. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہو گیا، اب مجھے دیکھنے کی بھی روادار نہ تھے. روادار کا مطلب ہے کسی فعل کو گوارا کرنے والا، یعنی روادار نہ تھے، گوارا کرنے والے نہ تھے. روادار نہ تھے، گوارا یعنی کسی فعل کو گوارا کرنے والے نہ تھے. ٹھیک ہے، آگے. یوں ہی میں اس سے بات کرنا چاہتا وہ منہ دوسری طرف پھیر لیتے. ان کی اس حرکت سے میری رہی صحیح ہمت بھی جواب دہ گئی، یعنی میرا ضمیر میرے سامنے ملامت ہو گیا، میرا دل بجھ گیا، یعنی میرا دل ٹوٹ گیا. چند روز جیسے تیسے گزرے. بل نہ ہونے کی وجہ سے میں بھٹکتا پھرتا رہا. یہ حالات جو میرے سامنے تھے، جو حالات گزر رہے تھے، بیل نہ ہونے کی وجہ سے میں جو تھا میں ویسے وہ تو سب روٹ گئے اور میں بھٹکتا پھرتا رہا. آوارہ، بھٹکنا، آوارہ پھرنا. اب چوہے میری اطاعت کرتے تھے، نہ میرے ساتھ رہنے کو تیار تھے. وہ نہ میرے کسی بات کو مانتے تھے اور نہ میرے ساتھ رہنے کو تیار تھے. کیوں؟ کیونکہ میرے پاس تو اب وہ مال دولت نہیں تھا، اب وہ خوراک نہیں تھا جو میں ان کے لیے لاتا تھا. تو وہ سب مجھ سے روٹ گئے، ختم ہو گئی دوستی. مال دولت بھی ختم، دوستی بھی ختم، سب کچھ ختم. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ابھی مال دولت نہیں تھا، بلکہ الٹا مجھے بزدل، نکما اور بے وقوف کہتے تھے. سب مجھے بزدل، ڈرپوک، نکما، بیکار، سب مجھے ڈرپوک، بیکار کہنے لگے. کون؟ وہ جس کے لیے میں بہت محنت کرتا تھا، جس کے لیے میں اپنے خود کو خطرے میں ڈالتا تھا. بے وقوف کا مکل. پھر ایک روز میں نے دیکھا کہ وہ سب کے سب میرے دشمنوں سے جا ملے اور مجھے ہراساں کرنے لگے. آخر کار بات کہاں تک پہنچ گئی؟ ہراساں کرنے تک، یعنی ڈرانے تک. ہراساں کا مطلب ہے ڈرانا. مثل مشہور ہے کہ جس کے پاس زر نہیں تو اس کے پاس زور بھی نہیں. یعنی کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جس کے پاس زر کا مطلب ہے مال دولت، یعنی جس کے پاس زر نہیں، زر کا مطلب ہے بچوں مال دولت، جبکہ زور کا مطلب ہے طاقت. تو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جس کے پاس زر نہیں تو اس کے پاس زور نہیں، یعنی جس کے پاس مال دولت نہیں ہے اس کا کچھ بھی نہیں ہے، وہ اس بیچاروں کے پاس زور بھی نہیں ہے اور اس کا کوئی دوست نہیں ہے، ان کے چاہنے والی بھی کوئی نہیں ہے. اب مجھے دنیا کی حقیقت سمجھ میں آئی کہ دوست وہ ہوتا ہے جو ساتھ نبھائے اور برے وقت میں سر پر بٹھائے. زیرک بولتا ہے کہ مجھے پھر پتہ چلا کہ دوست وہ ہوتا ہے جو ساتھ نبھائے. ساتھ نبھانا کا مطلب یعنی مشکل وقت میں بھی ساتھ رہے. مشکل وقت میں ایسا نہ ہو جس طرح اس کے دوستوں نے ان کو چھوڑ دیا. سچی خوشی اسے ہی حاصل ہوتی ہے جس کے دل میں لالچ نہ ہو. میں نے لالچ کو خیر آباد کہا اور قناعت کا راستہ اختیار کیا. قناعت کا مطلب ہے زیادہ خرچ کرنے والا، یعنی جو زیادہ خرچ کرتا ہے، یعنی دل میں کوئی لالچ کیے بغیر. اور زائد کا گھر چھوڑ کر اس درخت کے نیچے ٹھکانہ بنا لیا. ٹھکانہ گھر. جس کی ٹہنیوں
اس کی ٹریننگ میں تمہارا گھونسلہ ہے، تم بااخلاق ہو اور مجھے یقین ہے کہ آئندہ ہم دونوں اچھے دوستوں کی طرح زندگی گزاریں گے۔ وہ ڈر رہا تھا ایسا نہ ہو کہ بلبل بھی اس طرح حرکت کریں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اچھے طریقے سے زندگی گزاریں گے۔ پیارے بچوں، تم بھی دنیا میں ہوش کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، بہت سے دوستوں کے بجائے ایک لیکن نیک دوست بنانا، یعنی 1000 سے ایک بہتر ہے جو مصیبت کے وقت کام میں آئے، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا لیسن جو ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ اس کے چیپٹر کو لکھیں گے، سینڈ کروں گا، ٹھیک ہے، اور اس کے جو معنی ہیں یا اس کے جو واحد جمع ہے اس کو میں ویسے سینڈ کروں گا، اور انشاءاللہ اس کے جو کویشچن آنسر ہے یہ میں لکھ کے بھی بھیجوں گا، ٹھیک ہے بچوں۔ تو آج کے لیے ہمارے یہ لیسن کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم نیکسٹ چیپٹر کو شروع کریں گے۔ جو بھی مسئلہ ہو آپ بتایا کریں، اور اسپیشل کلاس 7 جو ہے میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ بچوں، آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے کلاسیں لے رہے ہیں، کام کرتے ہیں، بہت اچھے بچے ہو آپ لوگ۔ میں دعا بھی کرتا ہوں آپ لوگ بہت کامیاب ہو جاؤں گے انشاءاللہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو کامیاب کرے، خوشیاں دے، کیونکہ آپ لوگ بہت اچھے طرح ریسپانس دیتے ہو، بہت زبردست طریقے سے ہوم ورک بھی کرتے ہو، اور ماشاءاللہ بہت سے اچھے اسٹوڈنٹس ہو۔ تو میں بہت آپ لوگوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں، دعائیں بھی دیتا ہوں۔ تو تھینک یو سو مچ بچوں، آج کے لیے ہمارا یہ لیسن کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیسن میں ملیں گے۔ تھینک یو سو مچ، جیتے رہو بچوں، اللہ سب کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ، تھینک یو، اللہ حافظ۔